السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ دور میں جس طرح مال کا فتنہ بہت عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اس طرح کے اور فتنے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے، جس سے عام لوگ بلکہ نئی نسل تو مساجد سے علماء سے کٹ کے رہ گئی۔ اب ان کو مذہبی تسکین کے لیے یا جو ہے، چونکہ اس میں مزہ آتا ہے پھڈے بازی میں، کسی فریق کو لتاڑنے میں، یا کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہر ایک کی دشنام ترازی پہ اترا ہوا ہے، اور جتنا بد زبان ہے۔ تو ہماری سیاست میں اور مذہب میں بھی یہ چیزیں ایسی پسند کی جاتی ہیں۔ بس کسی نے کسی کی طرف بات کی، کسی کے خلاف، اور کسی کو لتاڑا، اس میں سچ جھوٹ کیا ہے اس طرف نہیں توجہ کی جاتی۔ بس گفتار کے غازی کی واہ واہ جو ہے مطلوب ہوتی ہے، اور پھر لوگ ایک سے بات دوسرے نے کہا وہ بندہ بڑی جو ہے وہ بات کرتا ہے، سیدھی باتیں کرتا ہے، علماء کو تو پتہ کچھ نہیں۔ تو اس طریقے سے جیسے ایک بہت بڑا گیپ آ گیا عوام میں اور علماء میں، تو پھر گمراہیاں پھیلتی ہیں، اور ایسے لوگ جو خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ کچھ روایات صحیح ثابت ہوتی ہیں، اکثر مان گڑت غیر ثابت ہوتی ہیں، اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑے محقق ہیں۔ تو لوگ بغیر تحقیق ایسی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اس کو جو ہیں وہ پسند بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک فتنوں میں سے بڑا فتنہ جو اہل بیت کی آڑ میں، جس طرح ہر دور میں جو فتنہ پرور ہیں انہوں نے یہ آڑ لی ہے اہل بیت کی، اس آڑ میں یہ بھی پہلے اسحاق جعلوی تھا جو خود گمراہ تھا، لوگوں کی گمراہی پہ تلا رہا، جس نے تقریباً کوئی 90-95% جھوٹ ہی بولا۔ اس کے بعد اس کا یہ چیلا آ گیا، اور اس نے لوگوں کو گمراہی پہ جو ہے وہ کمر کسی ہوئی ہے کہ ہر بات میں کھلارا ڈالنا ہے، ہر بات کو جو ہے وہ پراگندہ کرنا ہے، اور جو مقدس شخصیات ہیں ان کو پراگندہ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، یہ ہمارے انکار حدیث والے، ان کی کوشش تھی کہ محدثین کی شان میں ایسی باتیں گڑھی جائیں یا پیش کی جائیں لوگ محدثین سے متنفر ہوں۔ پھر احادیث کو کہا گیا یہ احادیث مشکوک ہیں، اور یہ اجمیوں کی تیار کردہ کتابیں ہیں، متنفر کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال کچھ ان کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، لیکن خاطر کا کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ اسی طرح شیعہ نے تو بہت زور لگایا، اپنا ایک الگ سے ہی ایک مذہب بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ اصل میں جب سنی کی آڑ میں کوئی شیعہ آئے گا یا کوئی شیعہ کا نمائندہ آتا ہے، تو وہ لوگ چونکہ اس کو سنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن سبا اگر وہ یہودی ہوتا تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ آیا اسلامی آڑ میں، ایک مسلمان مسلح کے روپ میں آیا، تو اس نے اسلامی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ تو اسی طرح ہمارے مرزا صاحب جو ہیں وہ ایسی باتیں معاشرے میں پھیلاتی ہیں جن میں ایک ہو کے صحابہ میں آپس میں دشمنی بڑھی تھی، صحابہ جو ہیں حضرت علی کے سارے مخالف تھے، یا حضرت علی کو ایک ایسے روپ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہی معصوم عن الخطا ہیں، باقی سارے ہی لوگ جو ہیں وہ غلط تھے، اور صحابہ کرام کی باقی کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو ہم صحابہ کے فضائل میں ایک سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں ساری چیزیں کھل کے بیان ہوں گی، اور صحابہ پر جو دشنام ترازیاں یا الزام لگائے ہیں اس کا کھل کے جو ہے وہ پول کھولے جائیں گے، کون کہاں جھوٹ بولتا ہے اور کس نے کہاں جو دو رنگیاں یا غلط رنگ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال ہمارا سوال کے ساتھ وابستہ، ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ مستقبل میں عائشہ اور علی رضی اللہ عنہما کا جھگڑا ہوگا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ایسے حالات بنے تو تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت کرنی ہے، اور انہیں ان کے محفوظ ٹھکانے یعنی ان کے گھر تک پہنچانا ہے، ان کی بے توقیری نہیں کرنی، اور اس مقاسمت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ بظاہر اللہ کے رسول کی ایک ریکویسٹ تھی کہ کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حد سے آگے نہ چلے جائیں۔ تو باتیں اکثر جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی، یا کسی اور تناظر میں کی جاتی ہیں اور رنگ کوئی اور دیا جاتا ہے۔ یہاں ہم ان روایات کی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ یہ روایت اس مفہوم کی یہ اس معنی کی ایک روایت ہے۔ مسند احمد میں 27198، مسند بزار 3881، طبرانی کبیر پہلی جلد 332 نمبر صفحہ 995 نمبر حدیث، شرح و مشکل الآثار 5612 اور 5613 نمبر روایت، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں 1419 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہ سیکون بینک و بین عائشۃ امر، بے شک صورتحال یہ ہے کہ عن قریب تیرے درمیان اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ کھڑا ہوگا، کوئی لڑائی تک نوبت پہنچے گی۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا عائشہ سے معاملہ ہوگا؟ ام المومن سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کالا نام آپ نے کہا ہاں ایسا ہوگا۔ کالا انا، پھر پوچھا کہ میرا ان کے ساتھ؟ کہا جی ہاں۔ کالا فانا اشقاہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر یہ صورت پیش آئی تو میں تو لوگوں میں سب سے بدبخت ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تو بدبخت تو نہیں ہوگا، لیکن اذا کان ذالک فرددھا الی ما منع، لیکن جب یہ صورتحال بنے، کوئی اس طرح کا ٹاکرا ہو جائے، تو عائشہ کو اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دینا، اس کے گھر تک، تاکہ انہیں کوئی گزند نہ پہنچے۔ یہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہنا جی اس کی شواہد ہیں، بھی شواہد ہیں تو پیش کرو۔ تو یہ روایت دو علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں فضیل بن سلیمان، یہ ضعیف راوی ہے، بلکہ ہم آگے بیان کریں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو محدثین کا اتفاق بیان کیا ہے کہ محدثین کا فضیل بن سلیمان کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ مسند احمد کی تحقیق میں علامہ شعیب النوت لکھتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ الفضیل بن سلیمان النمیری عندہ مناکیر، فضیل بن سلیمان نمیری اس کے پاس کئی منکر روایتیں ہیں، وہذہ منہا، اور ان منکر روایتوں میں سے یہ منکر روایت بھی انہی روایتوں میں شامل ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کی سند میں اضطراب بھی ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں اس میں راویوں کا بھی کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے، تو یہ اضطراب بھی انہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوسرا راوی ہے اس میں ابو اسما مولا بن جعفر، تو یہ مجہور راوی ہے، کسی معتدل محدث نے ان کی توثیق نہیں کی، اس لیے یہ راوی مجہول ہے۔ حافظ ابن حبان متصاہر راوی ہیں، وہ تو کذاب راویوں کو بھی کتاب الثقات میں ذکر کر دیتے ہیں، اور یہی معاملہ اجلی کا ہے۔ اجلی جو ہے متصاہر محدث ہیں، باقی محدثین کی انہوں نے بہت مخالفت کی ہے جرح تعدیل میں۔ اکثر راوی جن کی محدثین نے جرح کی ہوتی ہے یہ ان کو ثقہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں کہ ان کی اکیلے کی توثیق قبول کی جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فضیل بن سلیمان نمیری پر محدثین کی جرح نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عباس دوری ابن یحییٰ بن معین سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لیس بثقۃ، ابو زرع کہتے ہیں لین الحدیث، اور ابو حاتم کہتے ہیں اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے لیکن یہ قوی نہیں ہے۔ آجری ابو داود سے بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ان سے حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، اور اس طرح کئی اور محدثین کی بھی انہوں نے جرحیں نقل کی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فضیل بن سلیمان نمیری کی تضعیف ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ الآن وقد حصحص الحق وتبین انہ لیس بہ، اب صورتحال واضح ہو چکی روایت کی تحقیق میں، اور فضیل بن سلیمان نمیری ان کو حسن کہنے کی کہتے کوئی توجیہ ثابت نہیں ہوتی۔ فإن النمیری یکاد اقوال الائمۃ تتفق علی تضعیفہ،
کہتے ہیں نمیری جو ہے نا، یہ فضیل بن سلیمان نمیری قریب ہے کہ تمام ائمہ محدثین کے اقوال ان کے ضعف پر متفق ہو جائیں تو اس لیے انہوں نے بھی ان کو ضعیف کہہ کے اس کی کئی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 12ویں جلد 505 اور 506 نمبر صفحہ پہ یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو مزید تفصیل کو دیکھنا چاہے تو سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کا یہ جو ہم نے حوالہ دیا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کی تفصیل جان سکتا ہے، اس لیے یہ روایت تو ثابت نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام غلط تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، حضرت عائشہ باطل پہ تھی۔ یہ سوچ اصل میں خطرناک ہے، ایک کو حق پہ کہنا، دوسرے کو باطل پہ کہنا۔ بھی باطل کیا تھا عائشہ میں، حضرت زبیر میں اور حضرت طلحہ نے کون سا جو ہے وہ غلط اقدام اٹھایا، کون سا جرم کیا تھا؟ مطالبہ تو صرف تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ تھا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی یہاں جو شک جو لوگوں میں ابہام اور شبہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھنے کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا ابھی میں مضبوط نہیں ہوا، مجھے پہلے مضبوط ہونے دو، پھر میں ان سے انتقام لے لوں گا اور قاتلوں کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ تو بھئی جو بلوائی آئے تھے اس میں جو مورخین نے لکھا ہے ان کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 بندوں سے لڑ نہیں رہے، ساری امت مسلمہ متفق ہے ان کے ساتھ لڑنے پر، ان سے قصاص لینے پر، سارے ساتھ دینے پہ تیار ہیں، اور دوسری طرف جنگ جمل برپا کر دیتے ہیں جس میں تعداد ہے مخالفین کی مختلف روایات میں جو مجموعی طور پہ تقریباً 30,000 کے قریب، کہ 2000 بندوں سے لڑنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں جی یہ میں جو ہے وہ کچلا جاؤں گا یا پیس دیا جاؤں گا دو گروپوں کے درمیان۔ بھی ایک گروپ جو سازشی ہے جس میں سارے ہی قاتلین شامل ہیں، وہ ان کو چھیڑا نہیں جا رہا بلکہ ان کو ساتھ ساتھ ان کو وہی مشیر ہیں، وہی جو ہیں ان کی سپاہ میں شامل ہیں اور بات بھی کوئی نہیں مانتے، اور وہ لوگ جو فرما برداری پہ بالکل تیار ہیں، صرف مطالبہ ہے کہ ہمیں قصاص لے کے دے دو، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو 2000 سے لڑ نہیں رہے، 30,000 سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مطلب ہاتھ تو مضبوط تھے۔ تو اس لیے یہ شبہ کا بھی ازالہ کر لینا چاہیے کہ یہ سیاسی طور پہ کافی حد تک جو ہے معاون تھا۔ باقی اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو کوئی مؤثر جو ہے یہ حل نہیں نظر آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے اور یہ کام کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ 30,000 سے لڑ سکتے ہیں۔ اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لکھا ہوا ہے جنگ صفین میں تعداد کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد جو ہے وہ 1,20,000 تھی، اور معاویہ کے جو سپاہی تھے وہ 80,000 تھے، بس 80,000 سے لڑ سکتے ہیں اور 2000 بندوں کو نہیں چھیڑ سکتے۔ بہرحال ان کی مجبوری اگر سمجھ بھی لی جائے تو یہ بھی مجبور تھے ایسے حالات میں جب قاتل دندنا رہے ہوں اور وہ جو ہیں وہ سرعام جو ہیں بلکہ ان کو عہدوں تک سے نوازا گیا ہو اور ان وہ سارے ہی بادشاہ خلافت کا نظام سنبھال رکھے ہوں، تو ایسے عالم میں عام بندہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بھی ایسے لوگوں کو تو قبر میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو ہے وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور پوری مشاورت اور ہر طرح کی رہنمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ دے رہے تھے۔ اس لیے ایک کو حق اور دوسرے کو حق پہ تو کم از کم کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہم دلائل سے بعد میں ثابت کریں گے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام باطل تو کوئی نہیں تھا، مطالبہ تھا، اور ان میں سے کسی نے بھی نہ خلافت کی تمنا کی، نہ خلافت کا اعلان کیا، نہ ریاست کے مقابلے میں ریاست کھڑی کرنے کا ان کا کوئی پروگرام تھا۔ یہی تھا کہ حالاتوں کچھ دباؤ میں لایا جائے اور ایک قصاص دلوایا جائے، قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ تو یہاں جو دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ان کے لیے نرمی کی اپیل اور درخواست کی تھی، وہ روایت ہے مستدرک حاکم میں 3 جلد 119 نمبر صفحہ، دلائل النبوہ 6 جلد 411 نمبر صفحہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خروج بعض نسائہ
उम्महातुल मुमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज उम्महातुल मुमिनीन में से किसी औरत के खुरूज का ज़िक्र किया कि वो निकलेगी और किसी के ख़िलाफ़ खुरूज करेगी या कोई ऐसी मुहिम बर्पा करेगी। तो कहती हैं जब अल्लाह के रसूल ने ये अल्फाज बयान किए, ये हदीस बयान की, फ़ज़ाइक़त आयशा, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हंस पड़ी। फ़क़ाला उन्ज़ुरी या हुमैरा, ए हुमैरा देखना कहीं जो है अल्लाह तकूनी अंती, कहीं तू ही नहीं ये औरत हो, इसलिए एहतियात करना। सुम्मा अल्तफ़त इला अली, फिर आपने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इल्तिफ़ात किया। फ़क़ाला या अली, कहने लगे अली, वुल्लीत मिन अम्रिहा शैयन, अगर आप इसके मामले में कोई निगरान हाकिम नहीं, आपकी जो है वो इख्तियार में इनका जो मामला आए इस तरह का कि ये आपके ख़िलाफ़ ही उठ खड़ी हों, फ़ुक बेहा, तो इनके साथ नरमी बरतना। तो फिर इसी तनाजुर में कहते हैं कि जंग जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको बड़े आसान अंदाज से रवाना किया था। तो ये चीज़ें हम आइंदा कभी बयान करेंगे। बहरहाल ये जो रिवायतें हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये दरख्वास्त रिक्वेस्ट की गई थी कि आपके पास आयशा का मामला आए कहीं कोई जंगो जदल का, तो आपने इनके साथ नरमी करनी है और इनको इनके घर तक पहुंचा देना है। तो ये रिवायत जो दूसरी पेश की है मुस्तरक हाकिम भी, ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। इसमें दो इल्लतें हैं। एक इल्लत है इसमें अम्मार बिन मुआविया दुहनी, ये सदूक रावी हैं लेकिन ये शिया रावी हैं। तो ये उसूल हदीस का कायदा है कि अगर कोई बिदअती शख्स ऐसी रिवायत बयान करे जो उसकी बिदअत को तक़वियत दे या उसकी बिदअत की तायीद में हो, तो ऐसी रिवायत ज़ईफ़ होती है। तो ये चूँकि शिया है और ये शिया की जा रही है तायीद में, हिमायत में रिवायत जाती है, तो इसलिए ये रिवायत इनकी साबित नहीं होगी। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह तक़रीब व तहज़ीब में लिखते हैं सदूकुन शिय्युन, ये सदूक और शिया रावी है। और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह अल-काशिम में लिखते हैं शिय्युन मुवस्सकुन, शिया है, मुवस्सक कहने तो सदूक भी करार नहीं दिया। बहरहाल ये सदूक रावी तो है ही लेकिन है शिया, इसलिए इनकी रिवायत मुस्तरद है। दूसरी ये इल्लत है इसमें सालिम बिन अबिल जाद, ये तक़रीब व तहज़ीब में भी लिखा है कि ये कसीरुल इरसाल हैं, बहुत रिवायतें जो हैं रिवायतों में इरसाल करते हैं। ऐसे सहाबा से रिवायतें बयान करते हैं जैसे इन्होंने सुना नहीं होता, तो रिवायतों में इनक़िता होता है। तो यहाँ ये रिवायत कर रहे हैं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो इनसे भी ये रिवायत इनकी साबित नहीं है। अल्लामा अबू सईद खलील बिन कैकलदी बिन अब्दुल्ला मारूफ़ अल इमाम अलाई लिखते हैं कि सालिम बिन जाद अल-कूफ़ी व मशहूर कसीरुल इरसाल अन किबार सहाबा थे। अब सालिम बिन अबिल जाद जो कूफ़ी मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा किबार सहाबा से बहुत ज़्यादा इरसाल करते हैं, और जिन सहाबा से इरसाल किया है उनमें आयशा भी हैं और उसके साथ उम्मे सलमा भी हैं। ये तफसील सारी जामिउ तहसील फ़ी अहकामिल मरासिल सफ़ा नंबर 189 179 और तर्जमा है 218, उसमें तफसील मौजूद है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई पेशीन गोई नहीं है कि मुस्तकबिल में आयशा और अली की जंग होगी, अली हक़ पर होंगे और आयशा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनसे गलती हो गई थी, तो इनकी कोताही माफ़ करते हुए आप इनके घर तक पहुंचा दें। तो इस तरह की तो रिवायत साबित नहीं है, इसलिए अल्लाह के रसूल की तरफ इस तरह की झूठी रिवायात पेश करके अपने तस्कीन का बायस नहीं करना चाहिए, या जो एक उम्मत में दंगा फसाद की आरज़ू है उसकी तकमील के लिए ऐसी झूठी या गैर साबित रिवायतों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये थी हकीकत जो हमने बयान कर दी। बाकी आगे कोई सिलसिला चलेगा, जो ही कोई इस तरह की चीज़ पेश आगे हम बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।